اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالی حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے، گو مجرم کیسا ہی ناگوار سمجھے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف قدر قلیل آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائے، اور واقعی میں فرعون اس ملک کے زور رکھتا تھا، طاقت رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرعون کے چند ہی لڑکے ایمان لائے تھے اسی کا ذکر ہے۔ یہاں کلمات وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَات، تو کلمات سے مراد وہ دلائل اور براہین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں اتارتا رہا ہے، جو پیغمبروں کو وہ عطا فرماتا تھا، یا وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انبیاء کے ہاتھوں سے صادر ہوتے تھے، یا اللہ کا وہ حکم ہے جو وہ لفظ کن سے صادر فرماتا تھا، یعنی اللہ رب العالمین لفظ کن فیکن کہتے ہو جا تو ہو جاتا تھا۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ ہی جو ہے تو ہی کا مرجع، تو ہی کے مرجع میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا مرجع حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، کیونکہ آیت میں ضمیر سے پہلے انہی کا ذکر ہے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، ہی کا مرجع فرعون کو قرار دیا ہے، اور یہی راجح قول ہے، یہی صحیح قول ہے کہ ہی کا مرجع فرعون ہے، موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، اس لیے کہ فرعون ہی کی قوم سے چند ہی لوگ ایمان لائے تھے، چند لڑکے گنے چنے لڑکے ایمان لائے تھے، تو ہی کا مرجع فرعون کی طرف ہے، یعنی فرعون کی قوم سے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نجات دہندہ کے انتظار میں تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں انہیں مل گئے، اور اس اعتبار سے بھی کہ سارے نبی، سارے بنی اسرائیل سوائے قارون کے ان پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ میں ہی کا مرجع یا ہی کی ضمیر سے مراد یہ فرعون کی قوم سے تھوڑے سے لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ انہی میں سے کون کون لوگ ہیں جو ایمان لائے تھے؟ ان میں سے ایک ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، دوسرا ہے فرعون کا چچا زاد بھائی یعنی چچیرا بھائی، تیسرا ہے فرعون کے جو خزانہ کا مالک بنایا تھا، خازن، آل خازن ایک وہ تھا۔ یہ چند لوگ گنے چنے 3 سے 4 آدمی ایمان لائے تھے، اور وہ بھی ایمان لائے تھے ڈر ڈر کے کہ کہیں فرعون اور اس کے سردار کو اگر معلوم ہو گیا تو کہیں پھر ہم کو یہاں سے پھر واپس پلٹ نہ جائیں اور واپس بلا نہ لیں، ڈر ڈر کے ایمان لائے تھے وہ بھی 4 آدمی۔ قرآن کریم کی یہ صراحت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ ایمان لانے والے تھوڑے سے لوگ فرعون کی قوم میں سے تھے، کیونکہ انہی کو فرعون
اور اس کے درباریوں اور حکام سے تکلیف پہنچائے جانے کا ڈر تھا۔ بنی اسرائیل ویسے تو فرعون کی غلامی اور محکومی کی ذلت ایک عرصے سے برداشت کر رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہی انہیں اس وجہ سے مزید تکلیف کا اندیشہ تھا۔ اسی طرح سے ایمان لانے والے اس کے اسی ظلم و ستم کی عادت سے خوف زدہ تھے۔ ظاہر سی بات ہے، اس کی مثال آج بھی آپ لے لیجئے، ایک انسان ہے اور بڑا رعب و دبدبہ چلتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آج بھی انسان ڈرتا ہے کہ ہم جائیں تو جائیں کدھر، اگر ہم دوسری طرف جاتے ہیں تو اس انسان کا ڈر ہے کہ کہیں ہم کو مار نہ ڈالے۔ تو یہی حال وہ فرعون کی قوم میں سے وہ لوگ تھے، ان کی بیوی تھی۔ اب دیکھیے فرعون نافرمان تھا، لیکن بیوی فرما بردار نکلی، صالحہ تھی، نیک تھی، اور تو جس کا نام آسیہ ہے۔ تو ایک گنے چنے چند ہی لوگ ایمان لائے تھے، وہ ڈر کے مارے کہ کہیں معلوم ہو جائے تو ہمیں بھی ہلاک و برباد نہ کر دے فرعون اور اس کے سردار، اور ہمیں بھی پھر ایسا نہ ہو کہ ہمیں دوبارہ واپس لے جائیں۔ تو کچھ لوگ ڈر سے بھی ایمان لائے تھے۔ آج بھی کچھ لوگ انسانوں سے ڈرتے ہیں، جن کا رعب و دبدبہ چلتا ہے، جن کا بہت ہی رعب و دبدبہ چلتا ہے، لوگ ڈرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، تو اس سے بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ حالانکہ انسان کو ڈرنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اس کے علاوہ انسان سے ڈرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مارنا چاہے تو پوری دنیا کی طاقت اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ رب العالمین کسی انسان کو بچانا چاہے تو پوری دنیا کی طاقت اس کو نہیں بچا سکتا۔ تو گویا کہ تو زندگی اور موت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ فرعون کے قوم کے چند ہی لوگ ایمان لائے تھے، باقی لوگ ایمان نہیں لائے تھے، مشرک اور کافر ہی تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔